السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے مہمان حضرت مولانا محمد عابد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ کلمہ ردی کفر کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں وضاحت کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کلمہ رد کفر یعنی کفر سے بیزار ہونا، کفر سے دور ہونا، الگ ہونا۔ اس کلمے کے اندر ایسے کلمات ہیں، ایسے جملے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے بہت سارے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا پہلا جملہ ہے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، اس بات سے کہ میں شرک کروں، کسی چیز کو آپ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، میں اس کو جانتا بھی ہوں جان بوجھ کر، واستغفرک لما لا اعلم بہ، اور اسی طرح میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں اپنے ان گناہوں کی جن کو میں نہیں جانتا، تبت عنہ وتبرأت، اور اسی طرح میں آپ سے توبہ کرتا ہوں اور برات کا اعلان کرتا ہوں کفر سے، من الکفر کفر سے، والشرک شرک سے، والکذب جھوٹ سے، والغیبت غیبت سے، والبدعت اور بدعت سے، والنمیمت اور چغل خوری سے، والفواحش اور اسی طرح بے حیائی کے کاموں سے، والبہتانی اور بہتان لگانے سے، والمعاصی کلیہا اور تمام کے تمام گناہوں سے، واسلمت اور میں مسلمان ہوتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں، واقول میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کلمے کے جملوں پر ہم غور کریں تو ایک ایک کلمہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اس لیے ہم سب کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام اس کلمے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوش بخت ہے وہ آدمی جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے ہوں۔ تو یہ کلمہ جامع ہے، اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔